جل صاحب پاکستانی ہوتے اور ایک ہی سوال میرے ذہن میں رات کا آ رہا ہے کہ واٹ وینٹ رانگ. ہم نے تو اپنے افغان جو بہن بھائی تھے ان کو بڑی دیر یہاں پہ بھی رکھا, ان کی بڑی مدد بھی کی, ڈیکیڈز وہ یہاں پہ رہے. یہ افغان طالبان جب سے اقتدار میں آئے ہیں عجیب چھوٹی موٹی شرارتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اب کا وقت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افغان وزیر خارجہ طالبان کی حکومت کے, انٹرم گورنمنٹ کے, وہ انڈیا کے اندر موجود ہیں اور ہمارے بارڈرز کے اوپر اشتعال پسندی سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی ایک بے وفائی میں اس کو کہوں گا, ایک ایسے ملک کے لیے جس کے لیے ہم نے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے. جیسے آپ نے کہا, آپ یہ دیکھیں ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ادھر سے ہے, ان کے ریفیوجیز ادھر سے ہیں. 30-40 سال سے پاکستان ان کو ہر طرح کی امداد بھی پہنچاتا ہے. ان کی میڈیکل فیسلٹیز پاکستان میں اویلیبل ہیں, سپورٹس فیسلٹیز اویلیبل ہیں, ایجوکیشن میں ہے, اور ان کا آنا جانا ہے. اور یہ جو جب ان کے اوپر نیٹو نے یلغار کی تھی تو پاکستان, جب سوویت نے حملہ کیا تو ان کو نکالنے میں پاکستان پیش تھا. پھر جب نیٹو والے آئے تو نیٹو والے, آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیشہ امریکن پاکستان کو یہی گلہ کرتے تھے کہ آپ کی ہمدردیاں افغانستان کے ساتھ ہیں, آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. ہمارے اوپر یہ الزام ہوتا تھا اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں, جنگوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور افغان لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی حکومت خود بنائیں اور اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے کلچر کے مطابق رہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اب پھر ان کی جو یہ دو مکان ہوئی, اکارڈ ہوا, اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ پاکستان نے کیا. یہ طالبان کو لے کے کون گیا؟ یہ امریکہ نے منتیں کی پاکستان کی کہ آپ انوالو رہیں. امریکہ کی ڈی انڈکشن میں کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ پاکستان نے کیا. تو ہم تو ہر لحاظ سے, اور پھر ہم پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی ہمارے پورا ڈیلیگیشن یہاں سے جاتے رہے افغانستان. اس سے یہ حکومت سے پہلی حکومت کے لوگ بھی وہاں ان سے انٹریکٹ کرتے رہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ان کو وہ پیار اس ہندوستان سے کیوں ہے جس ہندوستان نے, اور یہ افغانستان از نون کہ یہ اسلامک, ٹرو اسلامک اپنے طور پہ اسٹیٹ ہے ہر لحاظ سے. آپ دیکھیں کہ انڈیا, وہ انڈیا جس نے بابری مسجد تباہ کی, وہ انڈیا جو مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے وہاں, وہ انڈیا جو کشمیریوں کو قتل عام کر رہا ہے, وہ انڈیا جنہوں نے گجرات میں مسلمانوں کو قتل کیا, جہاں مسلمانوں کا جینا حرام ہوا ہے, وہاں جا کے یہ پٹکا باندھ کے تو ادھر جا کے بات ان سے کر رہے ہیں. اور ان کا کیا انٹرسٹ ہے افغانستان میں ایکسپٹ دس کہ ان کو پراکسی کے طور پہ یوز کر کے پاکستان کو ایک ٹو ڈائریکشن تھریٹ جو ہے وہ دی جائے. تو میرے خیال میں یہ ابھی پھر رات کو انہوں نے وائلیٹ کی لائن آف آپ کی جو بارڈر ہے ویسٹرن, اور اس کا پھر بی فٹنگ جواب افواج پاکستان کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا, اور وہ بھی صرف ٹارگیٹڈ انہوں نے انگیجمنٹ کی ہے. ہماری دشمنی افغانستان کے ساتھ ایز اے کنٹری نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینیمیز. طالبان جو ہیں سارے, وہ جو ٹیررزم میں سارے انوالو ہیں, ان سے obviously سر ہمارا کنٹری کا امن بھی تو, ہمارے ملک کا بھی تو تباہ آئے دن کر رہے ہیں نا یہ لوگ. سو جہاں پہ جواب دینا بنتا ہے وہاں بالکل دینا چاہیے, کھل کھلا کے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اور دیٹ از دی ریزن. دیکھیں پہلے ان کو بتایا گیا کہ آپ یہ پوسٹیں, یہ ٹریننگ سینٹر, یہ جو مادر پیدر آزاد یہاں ٹیررسٹ پھر رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں آپ نے وہ $7 ارب کا اسلحہ جو امریکہ چھوڑ گیا ہے اور وہ نکلا ہے وہ آپ دے رہے ہیں. آپ کا کنٹرول پورے ملک پہ نہیں ہے, تو آپ تعاون کریں, ہمیں بتائیں, ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرتے. لیکن انہوں نے نہیں مانا. پھر ہم نے یہ کہا کہ ان کا کوئی حل کریں, پیچھے لے جائیں. انہوں نے کہا جی اس پہ خرچ ہوگا. تو کتنا خرچ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی یہ $10 ارب خرچ ہوگا. تو جو ڈیفینس منسٹر کہہ رہا تھا, ہم نے کہا وہ بھی اگر ہم دے دیں تو کیا پھر یہ گارنٹی آپ دیں گے کہ یہ ہمارے خلاف دہشت گردی نہیں کریں گے؟ ان کا جی پھر بھی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. تو جب آپ گارنٹی نہیں دے سکتے تو پاکستان نے تو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت سیلف ڈیفنس کا حق ہے ہمارا. ہماری تو ثبوت کے طور پہ یہ کیجوالٹیز ہیں جو آپ کے سامنے جو ہم نے سفر کی ہیں اور جو ابھی بھی آپ کر رہے ہیں, اور وہ بارڈر کراس کر کے فائرنگ اور پھر ہماری چیک پوسٹوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں.
تو اس لیے پاکستان اس پہ ایک اور کا یہ فیکٹر ہے جواب یہ ایک بامر مجبوری تھا. جی بالکل ایک ہم اور افغانستان کے ساتھ جنگ کی بات نہیں کرتے, افغان ہمارے بھائی ہیں, ایگزیکٹلی وہاں ان کو اپنا رائٹ ملنا چاہیے. میں اسی لیکن طرف آ رہا تھا اگر جلال صاحب. طالبان حکومت اس طرح سولڈ آؤٹ ہے جی اور وہ بھی جا کے انڈیا میں کہتے ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ سیلانیہ میں لکھا ہوا ہے, وہ انڈیا کا ٹوٹ ٹانگ ہے یا وہ ان کا حصہ ہے, پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ہم آپ کو دوست کہیں یا دشمن کہیں سر, اپنا؟ پھر تو وہ پوری انڈین پالیسی ٹو کر رہے ہیں نا, پھر تو وہ باقاعدہ وہ پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں کہ جو ہندوستان کی ہے. جی جی بالکل. اور اس پالیسی جو کے اوپر پالیسی, سوری جنرل صاحب, سوری, اس پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے تو اس خطے کے اندر امن نہیں آ سکتا. اس پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے تو کہ آئے دن بارڈر سے بھی شرارت ہو, ادھر سے بھی شرارت ہو, ٹیرر سپانسرشپ بھی ہو, اور پھر اس خطے میں امن کی خواہش کی جائے, تو وہ تو آئی تھنک بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح. تو دیکھیں ہم ہمارے ویسٹ, ہمارے ایسٹ پہ جو دشمن ہے اس کو تو ہم کسی لحاظ سے بھی وہ راضی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے تو کلیجے کے اندر وہ نشتر لگا ہوا پاکستان کا, اور وہ تیر پھنسا ہوا ہے 1947 سے لے کے آج تک. جی اور ابھی تو ہند اتوا کی اور انتہا پسندوں کی اور دہشت گردوں کی حکومت ہے وہاں, جس کا ویزا روکا ہوا تھا امریکہ نے, مودی کا. تو وہ تو ہمیں چیل رہے ہیں اور ہم ان کو بفٹنگ رسپانس دے رہے ہیں. اللہ کے کرم سے ہم 5 گنا چھوٹا ہی ملک ہے, جی لیکن آپ نے دیکھا ان کا کیا حشر ہوا ہے. ایگزیکٹلی افغانستان کے ساتھ ہم دشمنی نہیں کریٹ کرنا چاہتے, ایران بھی ہمارا دوست ہے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ٹیررسٹ کے اٹیکس ہوں. آپ دیکھیں کہ اور پھر اس کا جواب انڈیا نے بالا کوٹ پہ کیا, جواب ملا. ایران سے انفارچونیٹلی حملہ ہوا بلوچستان میں, اس کا جواب گیا. اور ادھر سے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے پاکستان کچھ نہیں کرے گا, تو یہ پھر آپ کی بھول ہے. بیکاز ہمیں اپنے لوگوں کو جواب دہ حکومت اور ان کے جان و مال کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. تو دیٹ از دی ریزن کہ اس طرح کیا جا رہا ہے. تو انڈیا اور اسرائیل یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ اب پاکستان کے خلاف رہے گا. سر میرا آخری سوال آپ سے, سر یہ اب آن ورڈ, جس طرح میں خواجہ اسد کی سٹیٹمنٹ بھی بڑی زیر بحث رہی, اناف از اناف والی, تو کیا یہ اب آن ورڈز بھی معاملات ایسے چلتے رہیں گے کہ پاکستان ٹارگیٹڈ آپریشنز کرتا رہے گا کہ جہاں جہاں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ یار یہ ہمارے ملک, ہمارے قوم کے امن کے لیے تھریٹ ہے, ہمیں اس کو ٹارگٹ کرنا, تو یہ آپریشن چلتے رہیں گے اب سر؟ دیکھیں ہماری سب سے پہلی پریارٹی تو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اور افغان حکومت کے ساتھ ان ٹچ ہو کے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. اور یہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ جن میں زیادہ تر یہاں سے بھاگ کے بھی گئے ہوئے ہیں جو لوگ, اور جن کے ہاتھوں میں اسلحہ وہ امریکن آپ نے پکڑا دیا اور پیسہ انڈیا دے رہا ہے, تو آپ اس کے اندر اگر پارٹی ٹو کرائم ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہ مجبوری ہے کہ ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. بٹ آرڈینریلی ہم چاہتے ہیں, ہم تو آپ کو سی پیک کی آفر کر رہے ہیں, ہم تو آپ کی تھرو ایک ریلوے لائن آگے سینٹرل ایشین ریپبلک کو لے جانا چاہتے ہیں, ہم تو آپ کے ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں انویسٹمنٹ ہو, پاکستان کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہو, لیکن آپ اس وار مونگرنگ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ آپ کی جو اندر سے آپ کی انتہائی یعنی ڈس لائلٹی ٹو اے نیبر فرینڈ, جو ہوسٹ ہے, آپ کا ہوسٹ رہا بھی ہے اور آج بھی ہے, آپ کے بچوں کا اور فیملیز کا, اور ان کو لک آفٹر کر رہا ہے, تو آپ یہ رویہ رکھو گے تو اس کا پھر جواب اسی طرح ہوگا جو کہ انفارچونیٹ ہے, جو ہماری منشا کے مطابق نہیں ہے.